السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے. یہ کیس میں پہلی بار رپورٹ کر رہی ہوں. حالانکہ یہ کیس جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے کافی زیادہ وائرل ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کو کافی سفیشینٹ جو ہے وہ انفارمیشن مل گئی ہوگی. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ تفتیش ہمیں کر کے بتائیں کہ اصل میں اندر کی خبر ہے کیا. کیونکہ ایک طرف یہ جو لڑکا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی ہیں. یہ لڑکا جس نے مارا ہے پورے خاندان کو, اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ صرف محض ایک ایکسیڈنٹ ہے, لیکن پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے, اور خاص طور پہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس میں دہشت گردی کی دفعات جو ہے وہ شامل کروائی ہیں. لیکن دوسری طرف الزامات جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پولیس ہی اصل میں اس لڑکے کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر رہی ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ان کے گھر والوں سے پیسہ لے کر جو ہے ان کو چھوڑا جا رہا ہے. ان کے اوپر جس طرح سے ایف آئی آر کٹنی چاہیے تھی وہ نہیں کٹ رہی ہے, اور جو مظلوم لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے خاندان والوں کو جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا. تو یہ ساری کہانی کیا ہے, اب تک کیا ہو رہا ہے, اور کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں, وہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں. تو جناب, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لڑکا آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے, اس کے بارے میں جو ایک مت ہے, پہلے کہا جا رہا تھا کہ اس کی عمر 14 سے 15 سال ہے, لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس لڑکے کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے. 17 سال سے یہ اوپر کا ہے, 18ویں سال میں یہ لڑکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کو نابالغ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, نابالغ لڑکا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس لڑکے کے بارے میں جو بات پتہ چلی ہے وہ یہ چلی ہے کہ یہ انتہائی خراب کمیونٹی کے اندر اٹھتا بیٹھتا تھا, اور اس کا اپنا جو شروع میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں اس نے خود یہ بات کی تھی. اس نے اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کی. اس نے کہا جی میں نے تو اپنے والد کو بڑا کہا تھا کہ جی میں جانا چاہتا ہوں اس گاڑی کو لے کر باہر, میں دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ پہ جانا چاہتا ہوں. میرے والد نے مجھے بڑا منع کیا لیکن میں باز نہیں آیا. یعنی میری تربیت ماشاءاللہ اتنی اچھی تھی کہ والد نے منع کیا, اس کے باوجود بھی میں باز نہیں آیا. اب اس کے بارے میں ایک بڑی ہی غلیظ قسم کی بات جو ہے ایک بڑے صحافی ہیں انہوں نے بھی بتائی ہے, اور بھی لوگ کر رہے ہیں, اور وہ اتنی گندی بات ہے کہ اب میں فیمیل ہونے کے ناطے آپ سے کیسے کروں, لیکن ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ناسور ہے, ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہوئے نہیں ڈر رہا اور دندناتا پھر رہا ہے, تو پھر اس کے اوپر بات کرنا ہمارا فرض ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ گندی حرکات کیا کرتا تھا. یہ کالج یونیورسٹیز کی جو لڑکیاں ہیں ان کو جب دیکھتا تھا تو یہ ان کے سامنے, میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پکڑ کے ان کو دکھاتا تھا. یہ اس قدر غلیظ لڑکا تھا. اس کے بارے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس نے جناب اس فیملی کو جو ہے وہ پہلے سے زد و کوب کرنا شروع کیا تھا. اب اس کے ساتھ آگے ہونے کیا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن پہلے سنیے کہ یہ, کیونکہ میں فرسٹ ٹائم آپ کو کیس بتا رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ یہ ڈیفنس فیز 7 میں پہلے تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جن لوگوں کو اس نے مارا ان کی گاڑی کے ساتھ اس نے ٹکر ماری, اور ایک ہی خاندان کے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 6 افراد جو ہیں اس نے ان کو مارا. یہ لڑکا جو ہے یہ اپنے بیان میں, جو ابتدائی بیان اس نے ریکارڈ کروایا پولیس کو, اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بس اچانک سے یہ ایک حادثہ ہوا, ایک ایکسیڈنٹ ہوا, جبکہ جو ابھی تک کی رپورٹ آئی ہے وہ بڑی انکشافات سے بھرپور ہے. اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عفنان نام کا لڑکا ہے, اور یہ جناب عالی اس نے کیا کیا کہ یہ ڈی ایچ اے کا وائی بلاک ہے لاہور کے اندر, وہاں پر گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی لڑکیاں تھیں, خواتین تھیں. یہ کافی دیر تک پہلے ان کو چھیڑتا رہا, گندے گندے اشارے کرتا رہا, اپنے پرائیویٹ پارٹس ان کو دکھاتا رہا. اس کے بعد جب یہ ان کی گاڑی جو ہے وہ آگے کو چلی تو اس نے کیا کیا, ان کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کیا. یہ رپورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ کوئی متھ نہیں ہے. اس کے بعد متاثرہ گاڑی کا جو ڈرائیور ہے حسنین, اس نے کئی بار گاڑی کی سپیڈ کو کم یا تیز کیا تاکہ یہ کسی طریقے سے جو ہے یہ پیچھا چھوڑے اور پیچھے نہ آئے. مگر یہ جو شخص ہے یعنی کہ ملزم عفنان, اس نے گاڑی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور مسلسل خواتین کو دیکھ کر گندے اشارے کرتا رہا. اس کے بعد ڈیفنس وائی بلاک پہ جو متاثرہ گاڑی کا ڈرائیور ہے یعنی کہ حسنین, اس نے گاڑی روک کر عفنان کو ڈانٹا, اور دوسری گاڑی سے حسنین کے جو والد ہیں وہ دوسری گاڑی میں تھے, کیونکہ بیسکلی یہ کسی شادی کے فنکشن میں جا رہے تھے. وہاں پر جو دوسری گاڑی تھی اس میں جو حسنین کے والد ہیں انہوں نے بھی ملزم عفنان کو آ کر سمجھایا, ان کے ساتھ اس کی تو میں ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ خواتین کو برائے مہربانی ہراساں مت کرو. اس دوران ملزم عفنان جو ہے اس نے گالیاں دیں, دھمکیاں دیں, اور کہا کہ جو اس نے سٹیٹمنٹ دی ذرا وہ سنیے. اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ڈیفنس میں اب گاڑی کیسے چلاتے ہو. اس کے بعد حسنین جو ہے وہ اپنی بہن اور بیوی کو لے کر آگے نکلا.
یعنی گاڑی کے اندر جو حسنین تھا وہ اپنی بیوی اور بہن کو لے کر آگے نکلا تو ملزم نے دوبارہ ان کا پیچھا کرنا شروع کیا. میک ڈونلڈ کے پاس جا کر اس نے گھوم کر ملزم افنان نے جو ہے 160 کی سپیڈ سے گاڑی خواتین کی گاڑی کو جا کے زور سے، یعنی اپنی طرف سے پب جی گیم کھیل رہا تھا، تو اس نے آگے سے جو ہے نا وہ جا کے زور سے 160 کی سپیڈ پہ گاڑی جو ہے خواتین کی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی. حادثے کے بعد حسنین کی جو گاڑی ہے وہ 70 فٹ دور جا کے جو ہے وہ گری، اور اس گاڑی کے اندر جتنے بھی افراد تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جاں بحق ہو گئے. 4 افراد جو ہیں ملزم کو چھڑانے کے لیے اب تک پہنچ چکے ہیں، جو بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ چھوٹ جائے، لیکن لوگوں کا غصہ دیکھ کر وہ وہاں سے جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ نگران وزیر اعلیٰ جو محسن نقوی ہیں، انہوں نے آئی جی کو مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کے لیے کہا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے انہوں نے پہلے سہولت کاری کی، انہوں نے جو ایف آئی آر کاٹی وہ بڑی کمزور کاٹی، جس کو انہوں نے ایک قتل کا نہیں بلکہ انہوں نے اس کو ایک ایکسیڈنٹ کا جو ہے وہ نام دیا. متاثرہ فیملی کا الزام ہے کہ پولیس تحقیقات میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے، اور یہ کہ وہ اس کو روڈ ایکسیڈنٹ ثابت کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے، جبکہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. مقدمے کے اندر 302 اور انسداد دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ لگا دی گئی ہیں فائنلی، یعنی کہ جو فیملی ہے، مظلوم فیملی، جو وکٹم فیملی ہے، ان کی یہ بات مان لی گئی ہے، اور واقعے کی تفتیش جو ہے وہ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کہنا کو دے دی گئی ہے. اور ملزم افنان جو ہیں وہ مقدمہ درج ہونے کے بعد جو ہے وہ جیل بھی جا چکا ہے، اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور جو ہیں انہوں نے ناقص تفتیش پہ انچارج سب انسپیکٹر مرتضیٰ اور تفتیشی افسر عمر دونوں کو معطل کیا ہے. لیکن بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جو 2 افسران کو معطل کیا گیا ہے، ان کو معطل اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں جو افسران تھے یہ رشوت لے چکے تھے، مبینہ طور پہ ان کے اوپر الزام ہے، یا ان کو ایک لالچ دیا گیا تھا کہ آپ کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ دی جائے گی، آپ نے اس کے اندر دہشت گردی کی دفعات نہیں لگانی، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ تو ایک نابالغ ہے، وہ بیچارہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا اور بس اچانک راستے میں جو ہے وہ بیریئر لگے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کہانی کو یہ موڑ دیا گیا جس کی وجہ سے یہ دونوں افسران کو معطل کیا گیا. جو اس کیس میں فردر پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو ملزم ہے افنان شفقت، یہ 5 دن کے جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہے اب پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں ان کا نام ہے ابھر گل، انہوں نے پولیس کی درخواست پہ سماعت کی. عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی. پولیس نے جو ہے وہ ملزم افنان شفقت کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے، انہوں نے کہا کہ پیش کیا جائے، اور کہا کہ ملزم کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کو شامل کیا جائے، ملزم سے تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا اس سے پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ نے جسمانی ریمانڈ دیا تھا. اس پہ مدعی وکیل جو ہے اس نے کہا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو تفتیشی افسر نے ریمانڈ مانگا ہی نہیں، ملزم سے ابھی کچھ ریکور ہوا ہی نہیں، تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے. اس کے بعد ملزم کے وکیل نے کہا کہ فیئر ٹرائل ہر شہری کا حق ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے جو کہ افسوسناک ہے، جن گاڑیوں کے درمیان حادثہ ہوا وہ پولیس کے پاس ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ واقعہ ملزم کی لاپرواہی سے ہوا ہے. ملزم کی عمر 17 برس ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 18 برس ہے، لیکن اس کو نابالغ کے طور پہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے. یہ الزامات ہیں. اے ٹی سی کے جج جو ہے انہوں نے کہا کہ افنان شفقت ہے کون، سامنے آ جائے. اس کے بعد ملزم کے جو وکیل ہیں اس نے کہا کہ ملزم کے خلاف جو دفعات بنتی ہیں وہ لگا دی جائیں، ملزم کا ٹرائل جو ہے وہ جنائل کورٹ کے تحت جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی پولیس نے ملزم کو انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر پیش کیا تھا. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ میں کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا تھا. عدالت نے جو ہے وہ ملزم افنان کی جیل سے طلبی کے معاملے پہ قانونی تقاضے پورے کرنے کی ہدایت کی تھی، اور پولیس نے مرکزی ملزم جو ہے اس کو کینٹ کچہری میں جو ہے وہ پیش کیا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم افنان کو اے ٹی سی عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دی. تفتیشی افسر جو ہے اس نے مقدمے میں اے ٹی سی کی دفعات کو شامل کیا جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کو بعد میں درخواست دی گئی، اور ملزم جو ہے اس نے یہ موقف اپنایا کہ میں نے متاثرہ فیملی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا، یہ صرف اور صرف ایک کار حادثہ تھا. اب جو وکٹم فیملی ہے ان کا یہ کہنا ہے پولیس ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی،
पुलिस उनके साथ मिली हुई है। पुलिस जो है वो एफआईआर के अंदर उन्होंने पहले दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं की, उन्होंने इसको एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश की। और जबकि जो फैमिली है जिनका लड़का है वो कह रहे हैं हमारा बेटा अभी जो है नाबालिग है, वो 17 साल का है, उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ, ये सारी बातें झूठ हैं और हमारे बेटे के साथ ये जुल्म हो रहा है और ये सिर्फ महज एक एक्सीडेंट है। और इसके बीच में जो सैंडविच बनी हुई है वो पुलिस बनी हुई है और उस सिलसिले में 2 अफसरान जो है वो अब तक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, मुअत्तल हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे निगरान वज़ीर आला है उनको क्रेडिट जाता है कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं, परसू कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जो अफनान है इसकी फैमिली काफ़ी बाअसर है और काफ़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो जो भी मुजरिम है, अगर तो ये हादसा है तो ठीक है जी, दियत दी जा सकती है, माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सब कुछ सच है जो उस फैमिली के मेम्बरान बता रहे हैं कि हमारी लड़कियों को छेड़ा और उनको ये अपनी गंदी हरकत करके दिखा रहा था और उसके बाद इसने ये सब कुछ किया है, अगर ऐसा है तो फिर इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए, फिर इसके वालिदैन को भी इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं एंड पर इस बात को ये कहकर कंक्लूड करूंगी कि अगर ज़ाहिर जाफ़र को अब तक फांसी हो चुकी होती, हालांकि फांसी की इस्तदा की गई है लेकिन अभी तक फांसी नहीं हुई उसको। इसी तरह आबिद मल्ली आपको याद होगा जिसने मोटरवे पे खातून को उसके 2 बेटों के सामने जो है वो किया था, अगर उसको सजा अभी तक हो चुकी होती, जो कि हो चुकी हुई है लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। फिर आपको वो याद होगा उस्मान नाम का शख्स जिसने एक फ्लैट के अंदर एक लड़की को जो है वो बरहना करके उसके वीडियोस बनाए थे और सोशल मीडिया पे वायरल किए थे और उनका बदतरीन मजाक उड़ाया था। बेशक वो लड़की गलत थी, वो किसी लड़के के साथ वहां पर गई थी, लेकिन किसी को ये हक नहीं पहुंचता, उस मुलजिम के साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हमारे मुल्क में जब इस तरह के दरिंदे जो हैं वो दंदनाते फिरेंगे और उनके साथ ये सब कुछ होता फिरेगा और जब उनको सजाएं नहीं मिलेंगी तो लोगों का हौसला ऐसे ही बढ़ेगा। और पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर आज के दौर में जो डिजिटल दौर है उसमें बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी मैं थोड़े दिन पहले ये वाकया सुन रही थी कि जी एक लड़का उबर करवाता है और टैक्सी ड्राइवर को मार देता है और जब उसे पूछा जाता है कि क्यों मारा तो उसने कहा कि जी मैं तो एडवेंचर कर रहा था। ये एडवेंचर है, ये क्या है? ये पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर जो ना बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बागी करें, उनकी तरबियत अच्छी करें, लेकिन बात फिर वो ये है कि जिनकी अपनी तरबियत ठीक ना हो वो आगे फिर तरबियत के लिए क्या करेंगे। बहरहाल आप लोग इस पूरे केस के बारे में जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, मुझे बताइए कि आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, पुलिस को समझते हैं या आप समझते हैं कि वो लड़का जो है वो बेकसूर है, या कि आप समझते हैं कि विक्टिम फैमिली जो इल्ज़ामात लगा रही है वो सही है। आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।